ایمیزون جنگل ایک ایسی جگہ جس نے صدیوں سے ایکسپلوررز، ایڈونچررز اور سائنٹسٹ کو حیران رکھا ہے۔ یہ گھنا جنگل ساؤتھ امریکہ میں 9 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ جگہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ نہ جانے کون سے راز چھپائے بیٹھی ہے۔ ایمیزون میں کئی انسلجھی باتیں اور تاریخ میں گم ہوئی کئی ناقابل یقین کہانیاں اور ایسی چیزیں جو انسانوں نے آج تک نہیں دیکھیں۔ ان چیزوں میں ایک ہیں ایمیزون کے قبائل، جن کا باہری دنیا سے کوئی رابطہ نہیں، اور یہ لوگ ان جنگلوں کے بیچوں بیچ رہتے ہیں، اور یہ یہاں صدیوں سے ہیں، اور ان کا رہن سہن جنگلی طور طریقوں کے مطابق ہے، اور آج تک کوئی بھی باہری انسان ان سے بات بھی نہیں کر پایا، اور آج تک کوئی یہ نہیں جانتا کہ یہ لوگ یہاں پر کیسے آئے۔ لیکن ریسرچرز کے مطابق یہ لوگ اس جگہ پر تقریباً 11,200 سال پہلے ایمیزون کے جنگلوں میں رہنے آئے۔ بہت وقت سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایمیزون میں بڑی آبادی نہیں رہ سکتی تھی، کیونکہ وہاں کی مٹی فصل کاشت کرنے کے قابل نہیں تھی۔ لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم یہ جانتے ہیں کہ کسی دور میں یہاں پر بہت بڑی آبادی رہتی تھی، اور انہوں نے فصلیں کاشت کرنے کے نئے طریقے ایجاد کیے تھے۔ اور آج جب جنگلوں کو کاٹا جا رہا ہے تو وہاں پر ایسی چیزیں مل رہی ہیں جن کا پہلے وہاں پر ملنا ناممکن سمجھا جاتا تھا، جیسے کہ بڑے شہروں کے آثار اور ان کے بنائے اوزار وغیرہ۔ اور اس بات کا پہلا ریکارڈ ملا تھا جب پہلا یورپین ایکسپلورر فرانسسکو ایمیزون گیا تھا 1542 میں، اور اس نے واپس جانے کے بعد یورپ میں لوگوں کو بتایا کہ اس نے ایمیزون میں بڑے بڑے شہر دیکھے ہیں اور لاکھوں لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں۔ لیکن جب 100 سال بعد دوسرے ایکسپلورر وہاں پر گئے تو انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا، اور پھر یہ کہا گیا کہ فرانسسکو نے جھوٹ کہا تھا۔ مگر آج کی نئی ریسرچ اور ثبوتوں کے مطابق واقعی میں وہاں پر اس وقت 50 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ رہ رہے تھے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ فرانسسکو کے ایمیزون کی ایکسپلوریشن کے بعد وہ ایمیزون میں اسمال پاکس پھیلا تھا، اور آبادی تباہ ہو کر رہ گئی تھی، اور سارے شہر ویران ہو گئے، اور سب کچھ گھنے جنگل میں چھپ گیا۔ اسی لیے جب اتنے وقت بعد دوسرے ایکسپلورر وہاں گئے تو انہیں جنگلوں کے سوا کچھ نہیں دکھا۔ ایمیزون جنگل کے علاوہ ایمیزون کے دریا کے بارے میں بھی ایک عجیب کہانی ہے۔ وہ بات ہے پنک ریور ڈولفنز کے بارے میں، جنہیں پوٹو بھی کہا جاتا ہے۔ وہاں کے قبائلی لوگوں کا ماننا ہے کہ ان ڈولفنز کے پاس سپر نیچرل پاورز ہیں، اور یہ اپنا روپ انسان میں بدل کر انجانے لوگوں کو دریا میں لے جاتی ہیں۔ اب اس بات میں کتنی سچائی ہے وہ تو نہیں معلوم، لیکن ان ڈولفنز کو آج بھی سائنٹسٹ پوری طرح سمجھ نہیں پائے۔ اب بات کرتے ہیں ایمیزون کی تاریخ کی سب سے بڑی مسٹری کے بارے میں، جو ایک شہر کے بارے میں ہے جسے ایل ڈوراڈو کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پورا شہر سونے کا بنا ہوا ہے، اور اس شہر کی تلاش میں نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ 15ویں صدی سے لے کر 17ویں صدی تک یورپین ایکسپلوررز اس کی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس شہر کو دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، جس میں سے پہلا دعویٰ کرنے والا ایک اسپینش کیپٹن تھا۔ اس نے اپنی موت سے چند گھڑیاں پہلے بتایا تھا کہ ایک دفعہ وہ کچھ ایمیزون میں رہنے والوں کے ساتھ ملا جو اسے ایک شہر لے گئے جو پورا سونے کا بنا تھا۔ اس شہر کو ڈھونڈنے کی کوشش کرنے والوں میں ایک نام فلپ وون کا تھا، جس نے 1541 کو 150 لوگوں کو لے کر اس شہر کی تلاش شروع کی، اور کچھ سالوں تک ڈھونڈنے کے بعد کچھ نہ حاصل ہونے پر اس نے واپس لوٹنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن واپسی میں ان کی لڑائی ایک بڑے قبیلے سے ہو گئی، اور فلپ پوری طرح زخمی ہو گیا۔ پھر وہ اور اس کے بچے ساتھی
1546 को वापस आ गए, जहां पर उसे और उसके एक साथी को स्पेनिश अथॉरिटीज़ ने फांसी दे दी। अब इस शहर को ढूंढने की कई कोशिशों के बाद 18वीं सदी में इस शहर को सिर्फ एक कहानी में माना जाने लगा, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि ये शहर उन घने जंगलों में कहीं मौजूद है। वहीं अमेज़न में एक दूसरी सिविलाइजेशन को ढूंढने की कोशिश करने वाला एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सी ने ब्राज़ील की लाइब्रेरी में एक डॉक्यूमेंट पढ़ा, जिसके मुताबिक 1753 में एक एक्सप्लोरर्स के ग्रुप ने एक कदीम शहर को ढूंढ निकाला और ये डॉक्यूमेंट्स सेरताओ के इलाके से लौटने के बाद लिखे गए। अब पर्सी ने खुद उस शहर को ढूंढने का फैसला किया और उसने इस शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम दिया। 1920 में वो इस मिशन पर निकला, लेकिन बीमारी की वजह से उसे जल्द ही वापस लौटना पड़ा। लेकिन फिर 5 साल बाद 1925 में वो और उसका बेटा और उसके बेटे के दोस्त इस शहर की तलाश में निकले, लेकिन वो कभी वहाँ से लौटकर नहीं आए और कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ, और वो भी अमेज़न की कई राज़ों में से एक राज बनकर रह गए।